اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو آج ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقہ خیرات کی جائے یا کوئی بھی نیکی یا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے کہ ان ایام میں روزے رکھنا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اور یوم عرفہ کا روزہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اور ایک دن کا روزہ، ایک سال جو گزر چکا اور ایک سال جو آگے گزرے گا، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ باقی دن روزہ نہ رکھ سکو تو یوم عرفہ کا ضرور رکھیں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو نیک اعمال ضرور کریں۔ ان دنوں میں ہمیں کیا تکبیرات پڑھنی چاہیے؟ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، مطلب اللہ کی تعریف، اللہ کا ایک ہونا، یعنی توحید بیان کرنا۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق شروع ہوتے ہیں جس میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس کی ترجمہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں۔ یہ پڑھا جاتا ہے، اور آپ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہو تو ان کو ان دنوں بال یا ناخن نہ کاٹیں تو بہتر ہوتا ہے۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کرے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے۔ یہ کوشش کریں کہ جو اعمال بتائے ہیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے نفس کو کنٹرول کریں، خود کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک بے شک قبول کرنے والا ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ